دو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، ریگارڈلیس آپ کی انکم کتنی ہے، کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنا ہے منی مینجمنٹ. تو آپ کو بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری انکم 50,000 نہیں ہے، 45,000 ہے. بیسک فنڈامنٹل ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینسز کو اپنی ارننگ سے نیچے رکھنا ہے. آپ کا پہلا گول یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اسکلز کیا ہیں. اور اگر ہم ساری گلوبل دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، باہر دیکھیں، ایک جنرلی آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا کہ جیسے جیسے انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، پراپرٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو خریدنا یا سروائیو کرنا بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گیا ہے. تو اس ٹاپک کو امپورٹنس کے باوجود ٹچ نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ، یہ بھی ہم آج ان سے جانیں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے اور وہ منی مینجمنٹ پہ اور آپ کی جو انویسٹمنٹ پلاننگ ہے اس کو وہ کس طرح دیکھتی ہے اور اس میں کیا کیا نئے نئے میتھڈز وہ اب تک انٹروڈیوس کروا چکے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں ویلکم کہوں گا ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں. السلام علیکم تیمور ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. سر، میں آغاز میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا. ماشاءاللہ آپ نے اپنی جو ہے وہ گریجویشن ماسٹرز کیا آئی ٹی کی فیلڈ میں. سر، اس کے بعد آپ یہ فائنینشیل مینجمنٹ اور ٹریننگ کی فیلڈ میں کیسے گئے؟ جی، تو جب میں یو کے اپنی ڈگری فائنلائز کرنے گیا تھا، جو کہ پوسٹ گریجویٹ اس کو کہتے ہیں، وہاں کے کرنے کے بعد جب مجھے پہلی اپرچونٹی ملی جاب کی تو وہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں ہی تھی، بٹ وہ ٹیکنالوجی سائڈ پہ تھی اور اس کو وہاں پہ کہا جاتا ہے فائنینشیل ٹیکنالوجی. تو یہاں سے میری تقریباً 18 سال پہلے شروعات ہوئی تھی اس انڈسٹری میں. اور اوور دا ٹائم، چونکہ میں اس انڈسٹری میں بیٹھا تھا جو کہ ایک پورا ایک گلوبل سسٹم ہے، تو اوور دا ٹائم مجھے سمجھنے کا موقع ملا کہ ایکچولی جو مغرب میں ایک فائنینشیل سسٹم ہے اور اس میں یو کے نارملی دنیا کی جو 5 یا 6 اکانومی آتی ہے، یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے، اس کا سارا پروسیس کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں ان کا فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے نیچرلی نالج اور ایجوکیشن بڑھ رہی ہوتی ہے فائنانس کے بارے میں، منی مینجمنٹ کے بارے میں. سر، آپ کا انٹرسٹ تھا اس فیلڈ میں یا ویسے ہی چونکہ آپ یو کے گئے تو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، یا آپ کا انٹرسٹ تھا اسپیسیفکلی اس فیلڈ میں؟ ہاں جی، ایک دیکھیں نیچرل سی بات ہے، جب وہاں پہ گئے تو سٹارٹ بالکل نیئرلی جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ زیرو سے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح سے میرا بھی سٹارٹ تھا. اس وقت بس اتنے تھے کہ ایک مہینے کا میں خرچ لے کے گیا تھا، والد نے سپورٹ کیا اس وقت، اور پھر خوش قسمتی سے مجھے اس وقت ایک شروع میں ہی جاب مل گئی تھی پروفیشن سے ریلیٹڈ آئی ٹی میں. تو اس کے بعد چونکہ آپ کہیں بھی دنیا میں ہوں، آپ کو ایک منیمم لیول آف ایکسپینسز، آج کی ریسرچ بھی شو کرتی ہے کہ آپ کو اتنے منیمم لیول آف انکم چاہیے ایک خوش زندگی گزارنے کے لیے. سر، آپ کا تقریباً 19 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ یو کے میں مقیم ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ کو آپ نے بڑی اچھی طرح پڑھا بھی ہے، اس کی بکس بھی، اور پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یو کے سسٹم کو اور اگر پاکستان کے سسٹم کو ہم دیکھیں تو بیسک کیا ڈفرینس ہے وہاں کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں اور یہاں کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں، اور کس طرح وہ ان چیزوں پہ کام کریں اور ہم کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ جی، ویری گڈ کویسچن. اور مین جو فرق یہ ہے کہ ایک تو جی وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سٹیبل ہے، وہاں کا جسٹس سسٹم سٹیبل ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا، چاہے وہ وہاں کے لوگ ہیں چاہے کہیں پہ بھی ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جو اس قابل ہیں کہ وہ انویسٹ کر سکیں، ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹس بھی ہیں اور وہ بزنس بھی کر رہے ہیں. تو اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے کانفیڈنس ہے کہ جو برٹن کا سسٹم ہے، جو وہاں کی انویسٹمنٹ کرنے کی اپرچونیٹیز ہیں، چاہے وہ آپ پراپرٹی میں کرتے ہیں یا فائنانشلی جو آپ کی اسٹاک مارکیٹس ہیں اس میں کرتے ہیں، اس کی ایک اسٹرینتھ ہے جو، اور اس کو پچھلے 50 سال میں اور پچھلے 70 سال کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ اس مارکیٹ میں ہیں تو یہ جرنلی آپ کی انویسٹمنٹ اوپر جائے گی. صحیح. یہ کانفیڈنس. اگر اس کے اگینسٹ ہم پاکستان کا دیکھیں، پاکستان ابھی ڈیولپنگ سٹیج میں ہے اور اس کا جو
بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو فائنینشیل سسٹم ہے اس میں ہم بینکنگ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ جو سی ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے جو سب سے بڑی ہے. تو آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایجوکیشن اتنا بڑا ابھی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف جو لوگوں کے پاس فارچونیٹ ہیں کہ پیسہ ہو ایکسٹرا اپنے سارے اسپینڈنگ کے بعد، وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اسکول کا کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. اور جتنا آپ ارلی شروع کریں گے زندگی میں اس کے بارے میں سمجھنا، اتنا آپ کو زندگی میں جلدی خوشحالی آپ کے آ سکتی ہے. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل وارن بفیٹ ہیں جو سب سے زیادہ بڑے مانے جاتے ہیں فادر آف ماڈرن انویسٹنگ. انہوں نے 10 سال کی عمر سے انویسٹمنٹ شروع کی. صحیح. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں فائنینشیل مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ کی، تو اس میں بیسک ٹیکنیک کیا ہے ایک انڈیویجول لیول پہ بھی اگر ہم بات کریں، اور پھر بعد میں اس کو اگر ہم براڈر کینوس پہ لے جائیں، تو سٹارٹ انڈیویجول لیول سے اگر ہم کریں تو کیا اس میں ٹیکنیک ہوتی ہے؟ کیا بیسک جو 2-3 چیزیں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی ٹپس ہمیں ملیں، تو کوئی ٹپس آپ بتائیں. جی ضرور. 2 فنڈامنٹل چیزیں ہیں کہ ریگارڈلیس آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کی 30,000 انکم ہے، 50,000 ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنا ہے منی مینجمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ. اس میں کیا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے بچانے پڑیں گے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے شروع میں، کیونکہ جتنی بھی آپ کی انکم آ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کے خرچے ہیں. لیکن جیسے آپ اس کو انالائز کریں گے، لیٹ سے کہ آپ شروع کرتے ہیں کہ میں نے اپنی 5% یا 10% انکم بچانے کا ٹارگٹ کرنا ہے. سوچنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، گول بنانے میں کوئی پابندی نہیں ہے. 50,000 میں سے 10% ہو جاتے ہیں 5,000. تو آپ کو بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری انکم 50,000 نہیں ہے، 45,000 ہے، اور آپ نے ایکسپینسز اپنے اس میں مینیج کرنے ہیں. پوری دنیا میں جو ایک فنڈامنٹل فائنینشیل ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں پے یور سیلف فرسٹ. تو آپ نے جو منی بچانی ہے یا انویسٹ کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے وہ گول سیٹ کرنا ہے، نہ کہ میں پہلے میرے خرچے پورے ہو جائیں اور پھر میں سیو کرنے کی طرف آؤں گا. یہ ایک فنڈامنٹل آپ کے مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے. جب آپ نے یہ کر لیا ٹاسک کہ آپ کے 5,000 بچ رہے ہیں، دین آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو لگے گا اچھا میں یہ پیسے بچانے کے قابل ہو گیا ہوں. صحیح. اچھا سر، یہ تو تھی بیسک ٹیکنیکس. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انویسٹمنٹ پلان کی اگر ہم بات کریں تو ایک انویسٹمنٹ پلان کے بیسک جو انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح بڑے پیمانے پہ لوگ انویسٹمنٹس کو پلان کرتے ہیں؟ اگین جو ابھی میں نے آپ کو ریزن دی ہے وہی بیسک فنڈامنٹل ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینسز کو اپنی ارننگ سے نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ 1% نیچے ہے یا 5% ہے، 10% ہے، آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی یہ پرسنٹیج بڑھاتے ہیں. لیٹ سے کہ آپ 50,000 انکم ہے اور 45,000 سے آپ نے یا 5,000 سیونگ سے شروع کیا. 1 سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں 45,000 میں مینیج کر رہا ہوں، جیسے بھی ہے، لیکن 5,000 میں بچا رہا ہوں. صحیح. اور اگلے سال آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا کہ 10 کی بجائے میں نے 11 یا 12% اپنے انکم، کیونکہ آپ کی انکم بھی بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ، ناٹ ایوری ایئر بٹ اوور 5 ایئرس وہ گرو کرتی ہے. اور اس کو پھر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کو میں کہاں پہ انویسٹ کروں. ضروری نہیں کہ وہ صرف پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے بینکنگ جو سا ہمارا پاکستان کا بینکنگ سسٹم ہے اس میں بھی پروڈکٹس آ رہی ہیں. آپ کرنسی ہے، گولڈ ہے، اس طرح سے بہت ساری اسمال تھنگس ہیں جہاں پہ آپ اسمال کیپٹل کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سر پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس بہت زیادہ ہے. جی. مطلب بڑے سے بڑا بندہ بھی اور چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ ہم پراپرٹی کا بزنس کس طرح سٹارٹ کریں، اور اس میں پروفٹ بھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی کا بزنس اتنی ویلیو کیوں رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک گہری نظر ہے فائنینس پہ اور ان سب چیزوں پہ، تو آپ اس پہ بتائیے گا. جی ویری گڈ کویشچن ہے. اور اس میں جو فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل پارٹی کا ایک نعرہ بھی ہوتا تھا، روٹی کپڑا مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. یہ چاہے مہنگائی ہو نہ ہو، یہ آپ کو ہر حالت میں یہ آپ کو اپنی بیسک نیڈز میٹ کرنی ہے. تو اس میں مکان بھی آتا ہے. آپ کو چھت چاہیے رہنے کے لیے، تو چاہے آپ کرائے کے گھر میں ہیں چاہے آپ کا اپنا گھر ہے، یہ فنڈامنٹل نیڈ ہے. اس میں ہیلتھ بھی آ جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اب یہ چیزوں پہ آپ کی ہمیشہ پرائرٹی رہے گی، کیونکہ آپ کے فنڈامنٹل نیڈز ہیں ایز اے انسان. صحیح. ٹھیک ہے. اس وجہ سے
جو ریئل اسٹیٹ ہے یا پراپرٹی ہے وہ ہمیشہ ایک اہم ضرورت رہے گی ساری دنیا کی. اور اگر ہم ساری گلوبل دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، باہر دیکھیں، ایک جنرلی آپ کو ٹرینڈ نظر آئے گا کہ جیسے جیسے انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، پراپرٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. صحیح. جتنے فائنینشلی سکسیزفل لوگ ہیں وہ سب آہستہ آہستہ اپنی ریئل اسٹیٹ جو سی ہے اس کو انویسٹمنٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انفلیشن پروف ہے. پاکستان میں بھی اسی طرح میرا نہیں خیال پچھلے 30 سالوں میں نے دیکھا ہے قیمتیں نیچے گئی ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئی ہوں گی، لیکن یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے لوگوں کی کام بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے یہ ایک آپ کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ اس کا ڈرائیور ہے کہ کیوں یہ لوگ اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے لوگوں کو. صحیح صحیح. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ کو سیکھا اور آپ لوگوں کو جب گائیڈ لائن دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پہ آ کے لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہ پاتے ہوں یا انڈرسٹینڈ نہ کر پاتے ہوں، یا جو سب سے زیادہ چیلنجنگ مومنٹ کیا ہے اس میں؟ سب سے جو بگیسٹ میرے نزدیک چیلنج ہے کہ ہماری ایز اے انسان یہ ایک نیچر ہے کہ ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں فوری حل چاہیے اپنے مسئلے کا. صحیح. اور بہت زیادہ زندگی اگر ہم سوچے سمجھے بغیر گزار دیتے ہیں تو اسی فلاسفی پہ چلتے رہتے ہیں. یہ ایک نیچرل آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے، اس کے آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ کو پلاننگ چاہیے زندگی میں. تو یہ سب سے بڑا ہرڈل یہی ہے کہ جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں ان کو سب کو انسٹنٹ سولوشن چاہیے اپنے پرابلم کا. لیول آف میچورٹی کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. آپ جیسے جیسے ایجوکیٹ ہوتے ہیں آپ کا بلیو آتا ہے کہ اچھا نہیں یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا. جیسے آئنسٹائن کا ایک ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بارے میں قاسم علی شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ 8واں عجوبہ ہے دنیا کا. اور اس سے اگلا بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے اس کی وجہ سے، اور جو نہیں سمجھتا ہے وہ ساری عمر اس کو پے کرتا ہے خمیازہ اس کا. تو یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بارے میں، کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے بارے میں سیکھنا ہے، اور یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ اس کی پڑھی ہوئی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ اور بلیف سسٹم ہے اراؤنڈ منی، وہ ادھر بھی چیلنج ہے ویسٹ میں بھی، کہ لوگوں کو یہ بتانا اور ان کو ماننا کہ میں نے بلیف سسٹم اپنا چینج کرنا. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انہوں نے محنت کر کے یا ہارڈ ورک کر کے نہیں کمایا اور بیسکلی انہوں نے کچھ جو سا دوسرے طریقے سے ڈوجی طریقے سے کمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ کمانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں یا پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہو. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا آپ کے پاس کبھی بھی منی مینجمنٹ اسکل بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ کا پہلا گول یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اسکلز کیا ہیں. اور میرے خیال بل گیٹس کا ایک کوٹ ہے، میں کوٹ کروں گا جہاں کہ اگر آج کے زمانے میں آپ جو سا غریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ڈیتھ جو سی ہے وہ پور ہوتی ہے یہ آپ کی فالٹ ہے. صحیح، بالکل سر. اچھا سر، آپ کی انسپریشن کون لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کو آپ کی لائف میں کبھی انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا، اور پھر سپورٹ سسٹم آپ کا وہ کون لوگ ہیں؟ جی، ویری گڈ کویشچن اگین. سو اگین جیسے شاہ صاحب نے بھی اس چیز کو بڑا کلیریفائی کیا ہوا کہ میں سمجھتا ہوں زندگی کے 5 حصے ہیں. اس میں آپ کی صحت بھی آ جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ نے اپنی اسپرچویلٹی ہے آپ کی وہ سائڈ ہے، اس طرح سے آپ کا بزنس اور یہ ہے، یہ ایریاز ہیں. ان سب ایریاز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ استاد چاہیے ہوں، مینٹرز چاہیے ہوں. تو میں نے بھی جب اس چیز کو محسوس کیا پہلے دن سے، میں بھی نہیں تھا، میرا بہت لو سٹارٹ ہے، میں کوئی اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا چھوٹے ہوتے، لیکن جب یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی تو پھر استاد ماننے اور استاد مان کے چلنا شروع کیا. تو اس طرح سے فار ایگزامپل قاسم علی شاہ صاحب جب میں دیکھتا ہوں کہ فلاسفی اور لائف کے بارے میں ہے ان جنرل، وہ میں ریگولرلی سنتا ہوں ان کی ویڈیوز. جہاں تک بات ہے فائنانس انویسٹمنٹ کی، وہ پھر میرا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ ہے اور میرے مینٹرز ہیں وہاں پہ جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں، جو میرے سے لیٹ سے 50 اسٹیپس اہیڈ ہیں، وہ وہاں پہ آلریڈی ویری سکسیزفل ہیں. تو ان کے ساتھ میں ریگولرلی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک استاد اور اسٹوڈنٹ والا ہے. تو وی پلے ٹوگیدر ایز ویل، وی ہیو گوسپ ایز ویل. تو ہم انجوائے کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد
وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس فیلڈ میں آلریڈی سکسیزفل ہیں. چاہے وہ ہیلتھ ہے تو میرے ہیلتھ کے بھی جو سا کوچ ہے جن سے میں گائیڈنس لیتا ہوں وہاں پہ. صحیح. اس طرح لائف گائیڈنس کے لیے بھی ہے اور فائنانس کا بھی ہے. اس کے بغیر جب آپ کی زندگی میں ہرڈلز آ رہی ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس سے بڑھ سکیں. صحیح. اچھا سر, آخر میں جاننا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جہاد والا کام ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جتنی محنت کر رہے ہیں سم ٹائم اس میں آپ کو اس کا ریوارڈ بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے اپریسیشن کی شکل میں. اور اس کے لیے جہاں تک شاہ صاحب نے لے آئے ہیں, اور اب ایک بہت بڑی چینج یہ ہے کہ انہوں نے اور جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی اس سارے پروگرام میں ایڈ کیا ہے تاکہ جو مختلف ایکسپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہی کی جائے. اور سب سے بڑی بات ہے جو وہ انفارمیشن اس پلیٹ فارم کے تھرو فری دے رہے ہیں سب کو, اتنی کوالٹی انفارمیشن اگر کوئی بھی سیکھنا چاہے اس سے میں سمجھتا ہوں بہتر کوالٹی پلیٹ فارم ابھی تک میں جو سو نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ کنسسٹنٹلی اتنا زیادہ اس پہ بات کر رہا ہے. تو بہت اہم ہے اور میری پوری نیک تمنائیں اور وشیز ہیں آپ کے ساتھ اور اس فاؤنڈیشن کے ساتھ کہ کنٹینیو رکھیں یہ جو جہاد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ تیمور ملک صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ تشریف لائے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بیسک چیزیں بتائیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ کی جو بیسک ایک کہہ لیں کہ بیس ہے کہ وہ سٹارٹ کہاں پہ ہوتی ہے اور پھر وہ کس طرح سٹینڈ کرتی ہے, اس کو آپ نے سمجھا ہوگا. اور اس پہ یقیناً گوگل پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں, ڈیٹا ہے, بکس ہیں جس کو آپ پڑھ کے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو یہ کام ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں ایک, تاکہ آپ اس میں سوچیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.